السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قطعت أو حركت لا تشرك بالله شيئا ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق،
داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو بنانے کے بعد خود آپ ہی اکیلے اس کائنات کا انتظام فرمایا ہے، اور بے شمار درود و سلام امام ہدا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کا خیال رکھا جائے۔ درمیانی نماز اصحاب پیغمبر نے اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ نماز عصر جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ نماز عصر خاص طور پر مصروفیت کا وقت ہے، کہیں انسان اس سے غافل نہ ہو جائے، اور تمام کی تمام نمازیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کی جائے، جن کا اہتمام کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ اہل ایمان پر وقت پر فرض کی گئی ہے، اور نماز کے اوقات کا بیان کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ نماز ایسا عمل ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کے اوقات کا ذکر بھی موجود ہے اور پھر اوقات کی پابندی کا ذکر بھی موجود ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ نماز ایسا عام عمل نہیں کہ جس وقت چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر لیں، ایسے ہرگز نہیں۔ یہ نماز اسلام کا دوسرا رکن، بنی الاسلام علی خمس شہادہ، حضرات پہلا رکن توحید ہے اور دوسرا رکن و اقام الصلاۃ نماز کا قیام ہے۔ لہذا نماز کا قائم کرنا، نماز کے وقت کی پابندی کرنا نماز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آج کی اس حاضری میں نماز کی اہمیت کا ذکر کروں گا، تاکہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان، اہل اسلام ہیں، ہمیں نماز کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے، نماز کا خیال ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کی حفاظت کریں۔ حضرات ایسے ہی آگے بڑھیے، یہ آیت جو میں نے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے، ذرا اس کی اہمیت پر غور کریں۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے دنیا کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، نکاح کا، اور نکاح کے ساتھ انسان کی شادی کا، انسان کے گزر و بسر کا، گھر کے معاملات کا، پھر اس آیت کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کے بعد پھر اسی دنیا کی زندگی کا، گھریلو زندگی کا، بیوی کے حقوق کا، نکاح کے طریقے اور ماحول کا ذکر کیا ہے، اور
درمیان میں نماز کی اہمیت کو جو بیان کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوا ہے، زندگی میں انسان کے معاملات، انسان کا پیٹ، انسان کی بیوی، انسان کے بچے، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا، رزق کمانا اور بیوی کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے رزق کا خیال رکھنا اور دنیاوی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرنا، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ لیکن اس سارے تذکرے کے درمیان میں جو نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کی جائے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، انسان کے لیے ہوا اور خوراک، بیوی بچے اور زندگی کی ضروریات لازمی ہیں، اس سے کئی درجے زیادہ نماز وہ اہم اور ضروری ہے۔ بیوی بچوں کا خیال رکھنا اگر ضروری ہے تو اس سے 1000 گنا بڑھ کر نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت اور نماز کو ادا کرنا ضروری۔ حضرات ذرا اندازہ کیجیے، اور نماز کیا چیز ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان کیا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اپنی نماز اور تسبیح کے وقت کو جانتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ غور کیجئے ذرا، نماز کی اہمیت سمجھیں۔ نماز ایسی چیز ہے جو دنیا کی ہر مخلوق ادا کرتی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو صرف انسان اور جن پر فرض نہیں، بلکہ اللہ کو سجدہ کرنا زمین و آسمان میں ہر مخلوق کے لیے، اور پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں ان کے لیے اللہ نے الفاظ فرمائے کہ علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اپنی نماز کے وقت کو پہچانتے ہیں، اور ان کی نماز کے وقت کے پہچاننے کا ذکر ہی نماز کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ حضرات، اور یہ نماز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض نہیں ہوئی، بلکہ ہر نبی پر نماز فرض ہوئی ہے اور ہر نبی کی امت پر نماز فرض ہوئی۔ اگر تفصیل میں جائیں، انبیاء کا تذکرہ کریں تو وقت بہت درکار ہے۔ دلیل کے طور پر آپ سورۃ المریم پڑھیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ المریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیغمبر، میرے اسماعیل کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے کیجیے۔ کس لیے؟ تاکہ نماز کی اہمیت واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ جناب اسماعیل اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، بڑے بڑے وعدے جناب خلیل اللہ جناب اسماعیل نے پورے کیے، لیکن آئیے ذرا اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ وعدوں کو پورا کرنے والے اور سچ بولنے والے، اور فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، فرمایا وہ خود بھی نماز پڑھنے والے اور اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دینے والے۔ لہذا یہ نماز ایسا علم ہے حضرات، نماز ایسی عبادت ہے جو بہت ہی اہم عبادت ہے اور فرض عبادت ہے، اور اسلام کا دوسرا رکن نماز۔ حضرات آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم ہر بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر دین کو، اسلام کو، شریعت کو، پیغمبر کی حدیث کو پڑھا جائے، پھر ان پر غور کیا جائے تو بہت کچھ ملتا ہے۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دیا جائے، اور پھر
جب بچہ 10 سال کو پہنچ جائے تو پھر نماز کے لیے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ جناب انس کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا میری ماں نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے مجھے وقف کیا، میں نے 10 سال کا عرصہ خدمت کی، لیکن 10 سال میں کبھی بھول جاتا تھا، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا تھا، لیکن کسی کمی پر بھی رسول اللہ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی اف بھی نہیں کہا کہ انس تو نے کیا کیا ہے۔ لیکن نماز کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا اس کو مار کر بھی نماز پڑھانی پڑے تو نماز پڑھائی جائے، نماز میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں۔ حضرات اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھے، نماز کی فرضیت کو سمجھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم گھریلو معاملات میں مصروف رہتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، دنیا کے ماحول میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کو سرے سے اہمیت نہیں دیتے۔ اگر اہمیت دیں تو پھر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، نماز کا قیام کرنے لگ جائیں، نماز کا خیال رکھنے لگ جائیں، نماز کی حفاظت کریں۔ ہماری سوچ میں نماز ایک عام عمل محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے کاروبار کو، تجارت کو، معاملات کو، کسی کی ملاقات کو، گھر کو بیٹھنے کو، گھر کے کام کو، دکان پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کے وقت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھائی جائے، اور ہمارے معاشرے میں 10 سال کا بچہ کھیلنے کودنے کے لیے ہوتا ہے، وہ لغویات میں مصروف رہتا ہے، کھیل تماشے میں مصروف رہتا ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ بچہ ہوتا ہے، اسلام کی نظر میں اس پر نماز فرض ہو چکی۔ آگے بڑھیے، نماز کی اہمیت کیا ہے؟ حضرات ہم نے نمازیں پڑھی، لیکن نماز کی اہمیت کو اگر دل میں رکھیں تو پھر نماز کی عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ حضرات نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ صحیح البخاری میں کتاب الجہاد کو پڑھ لیجئے، کسی بھی مستند حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد کو پڑھی۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے جو دشمن سے لڑنے کا وقت ہوتا ہے، جب تلواریں آمنے سامنے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جب ایک دوسرے پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جب گردنیں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، جب انسان کے جسم سے خون بہایا جا رہا ہوتا ہے، جب زندگی اور موت کی کشمکش میں انسان ہوتا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی، ایسی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ فرمایا نماز کی نیت کرو، قبلے کا رخ کرو، نماز نیت لو، اگر وقت درکار ہے تو 4 رکعت میں ایک صف امام کے پیچھے رکوع اور سجدے میں مصروف رہے، اور پیچھے ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی رہے، اور پھر دوسری رکعت میں پہلے والے کھڑے رہیں، بعد والے رکوع اور سجدے کو ادا کر لیں۔ بے شک امام 4 رکعت پر رہا ہے، لیکن رکوع سجود میں مقتدیوں میں آدھوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، پھر آدھوں نے 2 رکعتوں میں رکوع سجود کیے ہیں۔ 2 رکعتوں کے سجود اور رکوع اگر رہ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے، نماز ادا ضرور ہو جائے گی۔ اگر ایسا عالم بھی نہ ہو اور میدان جہاد میں کشمکش کا وقت ہو اور انسان پر حملہ کیا جا رہا ہو، فرمایا نماز کو نیت لو، جہاد کرتے کرتے، ڈگتے ڈگتے، اٹھتے اٹھتے، حملہ کرتے کرتے، مار کھاتے ہوئے بھی نماز کو ادا کرتے جاؤ، اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا۔ لیکن کسی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں، نماز کی رخصت نہیں ہے۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو نماز کی اہمیت سمجھی۔ غزوہ خندق
صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حملے کر رہے ہیں، آب و تاب کا وقت ہے، جہاد جاری ہے، دشمن نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ ایسے ہی تو قرآن نے نہیں کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز عصر کا خیال کیجیے، وہ تو جہاد تھا۔ اصل میں نماز عصر بہت مصروفیت کا وقت ہے، جب انسان اپنی ضرورت میں مصروف ہو جاتا ہے اور نماز کا خیال نہیں رکھتا۔ اور شیاطین کا نزول بھی شام سے پہلے عصر کے بعد ہو جاتا ہے، جو انسان کو لغویات میں مصروف کر دیتے۔ لیکن جو گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، انسانوں کے خسارے کا سبب اور سامان پیدا کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا آگے بڑھیے، غزوہ خندق میں نماز عصر جاتی رہی، خیال جاتا رہا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز مغرب رسول اللہ نے پڑھی، فرمایا میرے صحابہ کسی کو یاد ہے میں نے نماز عصر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ پریشانی میں تھے، صحابہ نے یاد دیا ہے حضور نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے، مصروف تھے، نماز عصر کا کسی کو خیال ہی نہیں رہا۔ دوسری حدیث میں ہے جب سورج غروب ہو رہا تھا اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے حبیب ان ظالموں نے ہماری نماز عصر بھی ضائع کر دی، ہماری نماز عصر جا رہی ہے، نماز عصر کا وقت جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جملے ارشاد فرمائے تھے؟ حضرات آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ان کے گھر اور ان کی قبریں جہنم کی آگ سے بھر دے، ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا۔ صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، غزوہ خندق کو پڑھ لیجیے۔ جہاد کے وقت بھی دشمن کے سخت حملے کی وجہ سے نماز عصر کا وقت جاتا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نماز کتنی اہم ہے فرمایا جان جاتی ہے تو چلی جائے، نماز ضائع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ ان ظالموں کے گھروں کو بھی اور قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز عصر کو ضائع کر دیا۔ پھر نماز عصر چھوڑی نہیں، اسی صحیح البخاری کی اسی حدیث میں موجود ہے جب نماز مغرب کے بعد بتلایا گیا کہ نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے، نماز نہیں پڑھی گئی، فرمایا تکبیر کہی جائے، رسول اللہ نے نماز عصر پڑھی۔ حضرات ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، لیکن آج ہم لغویات میں مصروف ہیں، جس کا نقشہ قرآن نے 57ویں پارے کے شروع میں بیان کیا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے، لیکن یہ انسان اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا، یہ لغویات میں مصروف ہے۔ حضرات ذرا آگے بڑھیے، جس بات کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں موجود ہے، ابواء کے مقام پر رات ہو گئی ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، نماز فجر کا وقت ہوا ہے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو قافلہ کوچ کرنے لگا، اور ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہار گم ہو گیا۔ آپ نے اصحاب کو فرمایا کہ ہار کو تلاش کیا جائے۔ حدیث لمبی ہے لیکن میں نماز کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات لیکن یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، ایسا وقت آن پہنچا کہ نماز فجر کا وقت جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے،
نماز فجر کا وقت لیٹ ہو رہا ہے اور اصحاب پیغمبر کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں، نماز پڑھی جائے، بڑا اہم مقام تھا۔ اور نماز کی اہمیت وضو سے کیسے ثابت ہوتی ہے کہ کتنا اچھا اور اعلیٰ عمل ہے جس کے لیے پہلے طہارت پاکیزگی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جب پانی نہ ملا، نماز کا وقت جا رہا ہے، اصحاب پیغمبر پریشان ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں نماز کل فجر پڑھ لو گے آج نہ پڑھو، ایسا نہیں۔ قرآن پڑھیے سورۃ المائدہ، فرمایا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، حضرات آسمانوں سے جبریل امین کو بھیجا، وحی کو نازل کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر پانی نہیں تو کوئی بات نہیں، مٹی سے تیمم کر لیجئے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز فجر ادا کی جائے، اس کے وقت کا خیال رکھا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کی اہمیت کو سمجھا جائے اور نماز کو ضائع نہ کیا جائے۔ بے شک پانی نہیں ہے، اللہ نے قانون بنا دیا، پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لینا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نماز لیٹ نہیں ہو سکتی، نماز میں سستی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ حدیث بھی پڑھی ہے، جب آپ نے ایسے ہی سفر میں ایک دن پڑاؤ کیا اور آپ نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈپٹی لگا دی، بلال جاگتے رہنا، ہم سو رہے ہیں، جب فجر کا وقت ہو جائے اذان کہہ دینا اور ہمیں بیدار کر دینا، نماز پڑھیں گے۔ تھکے ہوئے تھے، بلال حبشی نے بھی ٹیک لگائی، نیند آ گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں پیغمبر کے چہرے پر پڑتی ہیں، آپ کی نیند کھلتی ہے، آپ نے آواز دی آئینہ بلال؟ جی ہاں یا رسول اللہ، بلال موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ فرمایا حضور جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہی مجھ پر غالب آ گئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اور ایک حدیث یہاں پر اور سنیے، صرف 3 عذر ہیں جن کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے لیکن نماز معاف نہیں۔ ایک، انسان بے ہوشی کی حالت میں ہو تو وہ اس وقت مرفوع القلم ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، جب ہوش آئے گی جس نماز کا وقت گزر چکا ہے وہ ادا کرے گا، لیکن معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا انسان سفر میں ہے تو نماز لیٹ ہو گئی ہے، سفر کے ایسے ماحول میں تو تاخیر کرنے کی اجازت ہے لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور تیسرا عذر فرمایا انسان پر نیند غالب ہے، پتہ ہی نہیں چلا، یہ نہیں کہ فجر کو پاسے کروٹیں بدلتے رہیں اور یہ کہیں کہ نیند آ گئی تھی، نیند غالب آ جائے، وقت نکل جائے نہ پتہ چلے، الگ بات ہے۔ فرمایا وقت کے تاخیر کرنے کی اجازت ہے این 3 عذروں میں، لیکن کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، فرضیت ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے اہم معنوں کے سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دے کر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ رب نے ایسا خاص عمل ہے جس کے لیے خود آواز دے کر کہا ہے اے مومنوں کی جماعت، جب اذان جمعہ ہو جائے تو کام چھوڑ دینا ہے، مسجد میں آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، خود بلا کر کہا ہے۔ اور 5 وقت مؤذن بھی بلا کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح۔ حضرات یہ نماز کی اہمیت ہے، اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، میں آپ کو نماز کی اہمیت سمجھاؤں۔ سنن نسائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھوں سے نبی نے اب آپ کے پاس آئے، فرمایا حضور یہ جو مدینے کے راستے ہیں نا، ان میں جان لیوا جانور درندے پھرتے ہیں، اور میں آنکھوں سے نبینا ہوں، جب بارش آ جائے تو میرے راستے پر بہت زیادہ کیچڑ ہوتا۔ بڑے بڑے عذر بیان کیے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے حبیب میں مجبور ہوں، اگر اجازت ہو تو مجبور بندہ نماز چھوڑے گا نہیں، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ پیغمبر نے فرمایا حل تسمع النداء، اے عبداللہ کیا اذان کی آواز تیرے کانوں میں آتی ہے، اذان سن لیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، اذان تو سنائی دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب راستے پر آتا ہوں راستہ کانٹے دار ہوتا ہے، وہ کانٹے کیسے ہیں؟ پاؤں میں چبھنے والے نہیں، وہ کانٹے کیسے؟ فرمایا میرے راستے کی دونوں طرف سے کھجوریں اور وہ لٹکی ہوئی، اور کھجورے کے پتے جو کانٹے دار ہیں وہ میرے سینے میں زخم کرتے ہیں، میرے چہرے پر زخم کرتے ہیں، کیونکہ میں آنکھوں سے نبینا ہوں۔ اللہ کے حبیب میں اتنا مجبور ہوں کہ میرے رخساروں سے خون نکل آتا ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا عبداللہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کی اہمیت بھی اللہ نے فرض کی ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں، اگر تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جاتی ہے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کو ادا کرنا پڑے گا، حضرات مسجد میں آنا پڑے گا۔ یہ نماز کی اہمیت، اور اگر نماز کی اہمیت اتنی نہ ہوتی تو میرے پیغمبر کا صحابی نماز کی وجہ سے شہید نہ ہوتا رضی اللہ تعالی۔ کیسے بتاؤں؟ جب صحابہ ایسے ہی سفر میں ایک دن پڑاؤ کرتے ہیں، میرے پیغمبر اس سفر میں صحابہ کے ساتھ نہیں، ایک صحابی جو جہاد سے واپس آ رہے تھے، جہاد کرتے کرتے اس کے جسم پر تلواروں کے تیروں کے بڑے گہرے گہرے زخم، رات کو سوتا ہے، محتلم ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، صحابہ سے بھی پوچھا، سب سے پوچھا، صحابہ نے ایک ہی سوچا کہ یار نماز فرض ہے، نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو لہذا نماز کے لیے پہلے طہارت ضروری ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، فرمایا حالت جیسی بھی ہے نماز ضرور پڑھنی۔ صحابی نے غسل کیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نماز تو ادا کر لی، لیکن غسل کرنے کی وجہ سے زخمی حالت میں غسل جنابت کرنے کی وجہ سے نماز کی اہمیت کے لیے صحابی تاب نہ لا سکا، شہید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ تک مسئلہ پہنچایا گیا، فرمایا تیمم کر لیتے، صحابی کی جان، مومن کی جان چلی گئی ہے، لیکن رسول اللہ نے تو بعد میں بتلایا اس صحابی کے دل میں جو چیز تھی وہ نماز کی اہمیت تھی کہ زخم ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن نماز ضائع نہیں ہو سکتی۔ حضرات ایسے ہی نماز اتنا اعلیٰ عمل ہے،
اور اتنا اہم عمل ہے کہ کسی حالت میں بھی انسان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن آج ہمارا معاشرہ 700 مرتبہ قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے، ہمیں 5 بار بھی توفیق نہیں ہوتی. 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھی جائے، قائم کی جائے، نماز کے وقت کا خیال رکھا جائے، نماز کی حفاظت کی جائے. لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اس کے ساتھ نہیں 70 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اذانیں کانوں میں سنائی دیتی رہتی ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آتی رہتی ہے، لیکن ہم 10 روپے کے گاہک کی خاطر دکان بند کرنا برداشت نہیں کرتے. ہم فضول باتیں گھر کے اندر بیٹھ کر ہنسی مذاق کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے، نماز جاتی رہتی ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دوست و احباب کی محفل میں بیٹھے بیٹھے نماز کے اوقات ضائع کر دیتے. ہماری حالت کیا ہے؟ بچوں کے رزق کو پالنے کے لیے، بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے رزق کماتے کماتے سالہ سال گزر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں. حضرات، اس بچوں کے لیے رزق کمایا جا رہا ہے، ان بچوں کے لیے نماز چھوڑی جا رہی ہے، جن کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ. خیال کرنا ان کی محبت میں کبھی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، نماز نہ چھوٹ جائے، اسلام سے دور نہ ہو جاؤ. اور حضرات، جن کے لیے رزق کمایا جا رہا ہے، جن کے لیے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، وہ اولاد جس کے لیے رب نے کے پیغمبر نے پہلے ہی حکم فرما دیا ہے کہ جب یہ 10 سال کو پہنچ جائیں تو ان کو مار کر پہلے ان سے نماز پڑھائی جائے. اور رزق کیا؟ رزق کا ذمہ تو اللہ نے ہی لیا ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو جو بھوکا ہو. جو کچھ زمین میں ہے اس کا رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، وہ اس کی تقسیم ہے. کسی کو وافر عطا کر دے، کسی کے گھر میں 2 4 5 دن تک چولہے میں آگ بھی نہ جلے. اور لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. یہ تو تمہارے پیغمبر کی زندگی نے سبق دے دیا ہے. آپ کے گھر میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں تیار ہوتا تھا، بھوکے بیٹھے رہتے تھے، لیکن کبھی اسلام سے دوری نہیں. ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ کبھی بھی کسی نے نماز کو چھوڑ دیا ہو، کوئی نماز سے پیچھے رہا ہو. بلکہ اگر سستی کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا عائشہ میرا دل کیا کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، گلیوں میں گھروں کے دروازوں پر چکر لگاؤں. جو نوجوان اور جو بوڑھے صحت مند تندرست اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، میرا جی کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور یہ بات اس حدیث سے یہاں پر واضح سن لو، گھروں کو آگ لگانا، گھر میں بچے بھی تھے، لیکن اس نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. اور
اس وقت اصحاب پیغمبر نے نماز چھوڑنے کا تصور موجود ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ دیتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ منافق ہوں تو ہوں، لیکن کوئی مومن، کوئی مسلمان نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ حدیث صرف نماز میں سستی کے لیے ہے، نماز کی اہمیت کو کمزور کرنے والوں کے لیے۔ حضرات، اس لیے میں آپ کو یہ درس دیتا ہوں کہ انسان زندگی میں بڑی بڑی کمی پیشی کرتا ہے، بڑے کاموں میں سستی ہو جاتی ہے۔ رزق کمانے میں سستی کر لو، کام کو تاخیر میں کر لو، سفر وہ لیٹ کر لو، لیکن اپنے کام کاج کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی سستی اور کالی کی وجہ سے نماز کو مت ضائع کیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی ہے اور نماز کی اہمیت ہم پر ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کی فضولیات سے بالا تر ہو کر، معاشرے کے جناب بے جا کاموں سے بالا تر ہو کر، فضول قسم کی مصروفیات سے الگ ہو کر، سارے کاموں کو روک کر نماز کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آخری حدیث، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہلاکت الاموال، فرمایا اس انسان کا مال جان وہ ہلاکت میں ہے جس کی ایک نماز جان بوجھ کر رہ گئی۔ جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا وہ ایسے ہی سمجھے کہ اس کی دنیا ہلاک ہو چکی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہم دنیا کے مال کمانے میں مصروف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت اکٹھی کر لیں گے، اور اس دنیا اکٹھی کرنے کے چکر میں نمازوں سے دور ہیں۔ اور قرآن نے کہا والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور جو شخص دنیا کمانے کے لیے نماز سے دوری اختیار کر رہا ہے وہ غور سے سن لے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، چاہے وہ کھربوں پتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے خدا نے فرمایا جو نماز کی اہمیت کو ضائع کر دے گا میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اس لیے حضرات ذرا غور کیجئے، نماز کی اہمیت سمجھیے، نماز کی فرضیت سمجھیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات
ایک حدیث اور ذکر کر دوں نماز کی اہمیت میں۔ صحیح البخاری میں آپ کی زندگی کے آخری حالات پڑھے جائیں تو ان میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ بیماری کی شدت میں اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن جب آپ کی صحت طبیعت میں افاقہ ہوا، تھوڑی بیماری میں نرمی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ اور پھر راوی کیا بیان کرتا ہے کہ حضور کی طبیعت تو خراب تھی تھوڑا سا فاقہ ہوا، حالت یہ تھی کہ آپ جب جا رہے تھے کندھوں پر سہارا لیا ہوا لیکن پاؤں زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے، پاؤں سے نشان بنتے جا رہے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے اور جناب صدیق کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حالت میں بھی نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے پھر پیغمبر نے فرمایا عائشہ صحابہ کو پیغام دینا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن میری آخری وصیت یہ ہے کہ نماز کو کبھی کوئی ضائع نہ کرے، نماز ضرور ادا کریں۔ اس لیے یہ واضح نصیحت درد مندانہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم احادیث سے حقیقت اہمیت کو سمجھیں اور اسلام کی ضرورت کو سمجھیں، اپنی کامیابی کے راستے کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين